باقاعدہ جو کتاب ہدیہ مبلغین ہے اس میں کتاب شناخت نماز کے حوالے سے ایک روایت کو نقل کیا گیا. وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت مالدار شخص تھا، اب میں بالکل فقیر ہو گیا ہوں. پیغمبر نے کہا کیا تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا پیغمبر اسلام میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. پیغمبر نے کہا کیا تم روزے نہیں رکھتے؟ کہا کہ میں رمضان کے روزے تو چھوڑیے، میں 3 مہینے مسلسل رجب سے لے کر رمضان تک پابندی سے مستحب روزے تک رکھتا ہوں. پیغمبر اسلام تعجب میں پڑ گئے کہ ایسا کون سا اس نے گناہ کیا کہ اس کے مال سے برکت ختم ہو گئی. اس وقت جبریل امین نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ خدا درود و سلام آپ کے اوپر بھیجتا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آپ اس بندے سے کہہ دیں کہ اس کا جو باغ ہے اس باغ کے اندر ایک گھونسلہ ہے چڑیا کا، اس گھونسلے میں ایک بے نمازی کی ہڈی کا ایک ٹکڑا موجود ہے جس کی نحوست کی وجہ سے تمہارے مال میں بالکل برکت ختم ہو گئی اور تم مفلس و نادار ہو گئے. پیغمبر اسلام نے اس شخص کو یہ بات بتائی. وہ شخص اپنے باغ میں گیا اور وہ عام طور پہ ہوتا ہے نا جانور کوئی نہ کوئی ٹکڑا اٹھا کر لے آتے ہیں کسی ہڈی کا، وہ اس نے گھونسلے میں سے نکال کر کسی دور جگہ پھینک کر آیا. اس کے اثرات بد دور ہوئے اور دوبارہ مال کے اندر اس کے برکت آنی شروع ہوئی. تو آپ خود سوچیں کہ بے نمازی کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ اتنا زیادہ نحوست رکھتا ہے، تو ایک مجسم بے نمازی آپ کے اطراف میں موجود ہوں، مجسم بے نمازی آپ کے گھروں کے اندر آپ کے ساتھ رہتے ہوں، تو وہ گھر کتنی بلاؤں، تکلیفوں، مشکلات، پریشانیوں اور فقر و فاقے کا شکار ہوگا، جو لوگ آج ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور بے نمازی سے مراد یہ نہیں کہ جو شروع سے آخر تک نماز بھی نہ پڑھتا ہو، جو گنڈے دار ٹائپ کے نمازی ہوتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کہ فلاں نماز فجر کی روزانہ قضا ہو گئی، ساری نمازوں قضا کر کے کبھی ایک ساتھ پڑھ لیا، ان کے بھی اثرات نحوست اسی انداز کے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے خود اپنے آپ کو نمازیں ٹھیک بھی کر رہی ہیں، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، جیسے اس نے آ کر کے میں 3 مہینے کے مستحب روزے بھی رکھتا ہوں، تمام نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، کوئی واجبات اپنا چھوڑتا نہیں ہوں، پھر بھی میں مفلس ہوتا جا رہا ہوں. اس وجہ سے کہ آپ تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اپنے اطراف والے لوگوں پر. وہ اگر ویسے ہی خراب رہے اور آپ ذاتی طور پر اپنے عمل کو اچھا کرتے چلے گئے تو لا محالہ ان کے اثرات آپ تک پہنچیں گے اور یہی بے برکتی اور نقصان کا سبب آپ بنیں گے. جیسے کوئی بہت بدبودار چیز کمرے، آپ لاکھ خوشبو لگا کے بیٹھے رہیں اور کوئی سڑی ہوئی مچھلی کمرے میں لا کے رکھ دیں تو اس کے اثرات تک پہنچیں گے. آپ فقط اپنے لباس پر خوشبو سے اس گندے اور برے اور بدبودار چیز کے اثرات کو دور نہیں کر سکتے. تو بہت ضرورت اس بات کی، جبھی ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ تبلیغات کے اندر آپ اپنے آپ کو بھی، اگر آپ کو ٹھیک کرنا ہے اپنے حال کو بھی، تب بھی آپ کو تبلیغ کرنا پڑے گی، ورنہ دوسرے جو خراب ہوتے چلے جائیں گے آپ کے تبلیغ نہ کرنے کے نتیجے میں، اس سے آپ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی. اس کی تبلیغ کریں، لوگ اس کو پڑھنا شروع کریں اور مسائل فقہ کے تحت صحیح طور پر نماز پڑھنا شروع کریں اور نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اب اقدامات شروع کریں. اور اگر کوئی شخص فقط پوری زندگی بھی اس نماز کے موضوع کی تبلیغ پہ لگا دے تو اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ انجام دے دیا.